بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہے حلیم عادل شیخ، ان کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اور بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے ٹک ٹاک کے ذریعے اپنا ایک اہم میسج دیا ہے، اپنا ایک اہم بیان دیا ہے، اور بہت سارے سوالات انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے گھر پہ پولیس نے آج مغرب کی نماز کے بعد چھاپا مارا۔ یہ وہی حلیم عادل شیخ ہیں جن کو 2-2.5 مہینے پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور بڑی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی حلیم عادل شیخ کے اوپر تشدد کے حوالے سے، اور دکھایا جا رہا تھا کہ ان کے پیروں پہ زخم بھی تھے کچھ۔ تو جی ابھی دوبارہ سے جو ہے ان کے گھر پہ آج چھاپا مارا گیا، تاحال گرفتاری نہیں ہو سکی، لیکن پی ٹی آئی کے جو سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب، وہ ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی پولیس ان کے گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی ہے پولیس نے، اور گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ویڈیوز وغیرہ بھی دکھائی گئی ہے کہ سامان بکھرا پڑا ہے، گملے ٹوٹے پڑے ہیں۔ اور علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے حلیم عادل شیخ کی جو صاحبزادی ہیں ان کی شادی ہے، اور ان کی شادی کے حوالے سے گھر میں دوسرے شہروں سے مہمان آئے ہوئے تھے، اور ان حالات میں اس شادی کے گھر میں اس طرح سے پولیس نے گھس کے سامان سب توڑ پھوڑ کی ہے سامان کے ساتھ۔ اور جی علی زیدی اور کہتے ہیں صوبے بھر میں جتنے بھی چور ڈاکو ہیں وہ آرام سے چوریاں ڈکیتیاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پولیس تو حلیم عادل شیخ کے گھر پر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی الیکشن کرانے کے لیے ان کے پاس پولیس نہیں ہے، ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے ان کے پاس پولیس نہیں ہے، لیکن حلیم عادل شیخ کے گھر پہ بھیجنے کے لیے ان کے پاس پولیس ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے، نہ ان کے پاس کوئی گرفتاری کا کوئی وارنٹ ہے، اور نہ کسی اسپیکر کا کوئی خط ہے۔ یہ ایسے ہی آ گئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک شادی کے گھر میں یہ بھول گئے ہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو نہیں یاد کہ صدام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مطلب وہ صدام حسین کے اور دوسرے لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ مطلب فرعون یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے جیسی سندھ حکومت کر رہی ہے۔ اور جو سندھ کے جو سی ایم سندھ ہیں مراد علی شاہ، ان کو بھی کہتے ہیں جی یہ فرعون بن گئے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کو ابھی یہ سب کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کو جب ہی کیوں نظر آتا ہے جب آپ کے اوپر گزرتی ہے؟ یہ دوسروں کے اوپر اگر ہوتے ہوئے آپ نے آواز اٹھائی ہوتی نا تو ابھی آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ خیر، آپ دوسروں کی باری میں تو بڑے آپ نے مزے لیے خاموشی سے، اور بلکہ اور جس کے گھر پہ چھاپا پڑتا تھا تو آپ اسی کو برا بھلا لنگڑا لولا پتنی کیا کیا آپ بولتے تھے۔ تو اب آپ برداشت کریں، مکافات عمل تو ہوتا ہے نا، تو اب آپ برداشت کریں۔ ایسا بھی ہوا ہے، آپ تو بات کر رہے ہیں کہ شادی کا گھر تھا، یہاں تو کراچی میں ایسا بھی ہوا ہے لڑکے کی شادی ہے، بارات والے دن لڑکے کو اٹھایا جاتا ہے یا غائب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ میں اس ویڈیو میں بتا نہیں سکتا۔ اس ٹائم آپ نے بڑے مزے لیے تھے خاموشی سے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ مکافات عمل تو ہوتا ہے نا، اور یہ سب کو پتا ہے کس کو اٹھایا تھا بارات سے واپسی میں، دلہا کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا۔ اور چلے جی آتے ہیں بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے ٹک ٹاک کے ذریعے ایک مختصر سا اپنا ایک بیان دیا اور بہت سے سوالات کھڑے کیے۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں سے مختصر سی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ 22 اگست 2016 کے دن میرے خطاب پر لوگوں نے بہت اعتراض کیا اور مجھ پر طرح طرح کی پابندیاں لگائیں، میرے گھر کو تالا لگایا، میرے سامنے میرے لوگ مر رہے تھے، لاکھوں ہزاروں لاپتہ تھے، جیلوں میں تھے، اور آج ارشد شریف شہید کو جس طرح سے قتل کیا گیا لوگ اس پر چلا رہے ہیں۔ میں بھی مذمت کرتا ہوں، مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو بولنے والی آبادیوں کا جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، ان کی کون سی گلی کون سا محلہ ایسا ہے جہاں سے جنازے نہ اٹھے ہوں؟ لیکن ان لوگوں کا کیا جو حکومت سے جانے کے بعد فوج اور فوج کے سربراہوں کو گالیاں دیتے ہیں، آئی ایس آئی کو گالیاں بکتے ہیں۔ میرے سامنے لاشیں پڑی تھی، میرے سامنے لاپتہ ساتھیوں کی فہرست تھی،
रोती हुई माएँ मेरे सामने थी। मेरे एक नारे पर मुझ पे इतना बड़ा अजाब नाजिल किया गया, लेकिन क्यों? जो खुलेआम गालियां बक रहे हैं उनसे क्या हिसाब लिया? मैं ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। क्या ये इंसाफ है? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल जाता है, अल्ताफ हुसैन को पासपोर्ट नहीं मिला। आखिर ये फर्क क्यों? सोचिए, गौर कीजिए। ये वाकई जो सवाल अल्ताफ हुसैन साहब ने किया है ना, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो देने वालों को देना चाहिए। और इस सवाल का जवाब जो है, अभी तो मतलब अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो पाबंदी है ना, पहले उसके ऊपर जो आवाजें उठती थी वो तो सिर्फ कराची से उठती थी। मतलब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनके कुछ लोग थे, वो कहते थे, खुल के नहीं कहते थे ना, कहते हैं अभी भी, डर तो है ना, क्योंकि वो बोलते हैं हम कराची वाले हैं। तो अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब की पाबंदी के खिलाफ जो है लोग खुल के नहीं बोलते। लेकिन अब जो आवाजें आ रही हैं ना अल्ताफ हुसैन की पाबंदी के खिलाफ, वो पंजाब के सहाफियों से आ रही हैं, सिंध के लोगों से आ रही हैं। सिंधी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, और पंजाब के जो पंजाबी सहाफी हैं, बड़े सहाफी हैं, उन लोगों की तरफ से अभी आवाजें आने लगी हैं कि जी अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी गलत है। लेकिन जिन्होंने सुनना चाहिए वो क्यों नहीं सुन रहे? वो सब देख भी रहे कि इमरान खान साहब किस हद तक चले गए हैं। यहाँ तो इसका तो 10% भी अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं कहा जितना कुछ इमरान खान साहब कह चुके हैं। खैर, ये इदारों का काम है, इदारों ने अपने काम सारे खुद ही करने हैं और अच्छी तरह करना चाहते हैं, जानते हैं अच्छी तरह कि कैसे किसको किस तरह से डील करना है। इदारे अगर इमरान खान को लेकर खामोश है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हल्के पड़ गए हैं। हल्के नहीं पड़ते हमारे इदारे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो बड़े बड़े को मदद करा दिए भाई। तो इमरान खान साहब क्या है, खैर बात कहीं और निकल जाएगी। फिर एक और मैं आपको खबर दे देता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि कराची में अचानक से जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की जो चौकिंगें शुरू हो जाती हैं, कहीं पोस्टर लग जाते हैं, चौकिंगें शुरू हो जाती हैं। अभी इतला ये आ रही है कि मलीर के कुछ इलाकों में अल्ताफ हुसैन के नाम के झंडे लगा दिए गए हैं खंभों के ऊपर। अब बहुत बड़ी तादाद में झंडे लगाए गए हैं, और ये कौन लगा रहे हैं? नामालूम अफराद लगा रहे हैं। ये पोस्टर भी लगा देते हैं, ये रोडों पे आके बैनर भी लगा देते हैं, ये झंडे भी लगा देते हैं। है नामालूम अफराद कौन है, ये तो समझ से बाहर है। खैर, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।